औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और अल्लाह ताला तमाम सुनने और देखने वालों के लिए हर दिन खुशी मौला लेकर आए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आसानियाँ लेकर आए और रिज़्क़ और कारोबार में बरकतें लेकर आए। आज मार्स ट्रांजिट के असरात जो हमारी ज़िंदगी पे और पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में उन खुशकिस्मत बुरूज का भी जिक्र करेंगे। 6 खुशकिस्मत ऐसे ज़ोडिकल साइन हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव एनर्जी देता नज़र आ रहा है। बेसिकली मार्स एक सुर्ख सयारा है और आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत अहमियत का आमिल है। इसे कमांडर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है कुछ ऐसे शोबों से है जो वाक़अतन ही कमांडर की हैसियत रखते हैं। अब देखना ये है कि ये जो मार्स ट्रांजिट है 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक किन शोबाए ज़िंदगी में और क्या असरात लेकर आ सकता है दुनिया में। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आगे बढ़ते हैं आज के अपने मौजू की जानिब के मार्स ट्रांजिट पूरी दुनिया पर क्या असर डालेगा और इन 6 ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे और इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ होंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं हुकूमत और सियासत के ऊपर ये क्या असर डालने वाला है, क्योंकि मार्स एक अपनी इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पोजीशन, बुलंद पोजीशन पर मुंतकिल हो चुका है और हुकूमत और उसके इक़दामात की हमायत करेगा। नए जो गवर्नमेंट होगी या हुकूमत होगी वो अपने इक़दामात या अपने कामों को, अपने इख्तियारात को थोड़ी सी जाहिराना तौर पर इस्तेमाल करेगी और इसका इफेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा पड़ेगा। भारतीय हुकूमत के ऊपर इसके जो है ना वो बहुत गहरे असरात पड़ेंगे, ख़ास तौर पे उनके ओहदों के ऊपर जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनको बड़े सोच समझ कर फैसले करने हैं। ये फैसले कहीं जल्दबाजी में किए हुए फैसले नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे ओवरऑल द वर्ल्ड हो। उनके ऊपर इस ट्रांजिट के गहरे असरात पड़ेंगे। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी और इस तरह से तब्दील होती नज़र आएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉलिसी होगी वो तमाम गवर्नमेंट की जानिब, चाहे वो यूएसए के इलेक्शन हों, चाहे वो इंडियन इलेक्शन हो, तो वहाँ की जो पॉलिसी होगी ना वो बड़ी शिद्दत वाली होगी। जहाराना मनसूबाबंदी देखी जा सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अप एंड डाउन्स होंगी। और इस दौरान जो है जो गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगी, आवाम की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करेंगी, में अंदर से कुछ और होगा, सिचुएशन कुछ और नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर जो मनसूबे हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है। मुख्तलिफ शोबों में आबादी के एक बड़े हिस्से की मदद कर सकेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मगर कुछ चीज़ें ये जल्दबाजी में करेंगे और मिस्टेक्स भी करेंगे, जिसकी वजह से जो मौजूदा गवर्नमेंट्स होंगी जिस मुल्क की भी होंगी उनकी साख के ऊपर गहरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब किसी को आप दबाने की कोशिश करते हैं सीधे लफ्ज़ों में तो उसकी एनर्जीज बढ़ रही होती हैं, और जिसका अपना रूलर जो है वो एक पावरफुल एनर्जी का मालिक हो, एरीज जो हैं लीडर्स या फिर स्कॉर्पियो लीडर्स हैं या फिर उनके दोस्त जो सेगिटेरियस लीडर्स हैं वो, तो जब वो एनर्जीज बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा सबके ऊपर। उसके बाद देखते हैं इंजीनियरिंग और तहकीक के शोबा में, तो इस शोबा में ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर लेके आएगा, नए नए इनकलाबात आएंगे, तब्दीलियाँ आएंगी और बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें भी होंगी। और इस ट्रांजिट के दौरान साइंसदानों को जो तहकीक कर रहे हैं, तहकीक का दायरा कार बड़ा होगा, उनकी तहकीक में नई नई चीज़ें बेहतर होकर आएंगी, नए नए जो है ना चीज़ें ईजादात होंगी, चाहे वो ज़राई शोबा हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है। उसके बाद अगर देखें ना फौज और खेल, तो उसमें भी ये ट्रांजिट बहुत असरअंदाज होता नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें इसके ऊपर भी इफेक्ट करेंगी। मेडिकल और नर्सिंग के सेक्टर में भी कुछ तरक्की होती नज़र आएगी, यानी कुछ बीमारियों के मुकाबले क़ुव्वत मुदाफ़अत की अमराज के लिए मेडिसिन तैयार करनी, या फिर आईटी की इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर को एक हद तक फ़ायदा होता नज़र आ सकता है इस ट्रांजिट के दौरान।
اور سپورٹس مین جو ہیں وہ اپنی بلندی، جن سپورٹس مین چاہے وہ ابھی حال ہی میں وہ جو ہے ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا، اس کے افیکٹ بھی پڑیں گے مارچ ٹرانزٹ کے، اس کے اوپر G20 ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کے افیکٹ پڑیں گے، اور کافی سارے زبردست مقابلے دیکھنے کے کو ملیں گے، سرپرائزنگ ایونٹ ہوگا، اور یہ ہو بھی USA میں رہا ہے تو اس کے افیکٹ بھی پڑیں گے۔ اور جدید آلات کے اوپر جو ہے نا تحقیق کی مشینری بہت تیز ہوگی، ریسرچ کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت آگے بڑھے گا، اور اس میں لوگ کامیاب بھی ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ایک تحقیقی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ جوش، جذبے، ہمت اور حوصلے کا پلانٹ ہے، اور یہ کمانڈر بھی ہے، اور یہ سرخ سیارہ بھی ہے، اور یہ انرجی پیٹرن بہت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد مارچ ٹرانزٹ کے سٹاک مارکیٹ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، اس کے دوران جو ہے مارکیٹ پر گہرے اثرات پڑیں گے، اور اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤنس ہوں گی چیزیں، خاص طور پہ کیمیائی کھادیں، چائے کی صنعت، کافی کی صنعت، سٹیل کی صنعت، اور اسی طرح سے دوسرے شعبے جو ہیں وہ ترقی کرتے نظر آئیں گے، اور میڈیسن کا شعبہ بھی اس میں انکریز ہوگا، اور اس ٹرانزٹ کے دوران سرجیکل آلات کی تیاری، تجارت والی صنعتیں بھی اچھی پرفارمنس کر سکتی ہیں، اور خاص طور پر پرفیوم، کاسمیٹک انڈسٹریز، کمپیوٹر سافٹ ویئرز، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبے جو ہیں وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار رہیں گے۔ یہ ٹرانزٹ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا تمام لوگوں کے لیے، مگر اس کے افیکٹس پڑیں گے، پازیٹیو بھی پڑیں گے، نیگیٹو بھی پڑیں گے۔ آج ہم بات کریں گے 6 زوڈیکل سائن کے اوپر جن کے اوپر اس کے گہرے اثرات پڑیں گے۔ ایک تو 1 جون کو ہونے والا یہ ٹرانزٹ سب سے پہلے تو ایریز کے اندر ہے، وہاں پہ بڑے اثرات ڈالے گا، اس کے اندر ان کے مقاصد، ان کے جو مواقع ہیں، چیلنجز کے بعد محنت اور کامیابی پہ وہاں پہ فائدے لے کر آئے گا، ان کی اندرونی توانائیاں، ہمت اور حوصلے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھیں گے، وہ اس کو استعمال کر کے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ایریز والوں کے لیے ٹائم تو اچھا ہے، مگر تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بھی اپنانی ہے۔ کچھ چیزیں، اپنے فیصلے، اپنی بات دوسروں کے اوپر مسلط کرنے یا بے ساختہ ان کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کریں، اور اس کے بعد آگے بڑھے، بہت سارے بینیفٹس ملیں گے، کیونکہ یہ ٹرانزٹ بہت ساری انرجیز کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بینیفٹس بہت آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ان 6 زوڈیکل سائن کو یہ فائدہ دے رہا ہے، جس میں سب سے پہلے جیمنائی ہے۔ جیمنائی کے لیے 6ٹھے گھر کے ساتھ ساتھ 11ویں گھر کے اوپر بھی اس کی حکمرانی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو تعلق ہے نام، شہرت، سماجی حلقہ اور پہچان کے 11ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس دوران یہ بہت ساری چیزیں بہتر لکھے گا، نظم و ضبط ہوگی جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سخت محنت کرنی ہوگی، آپ کی لیڈرشپ والی کوالٹیز انکریز ہوں گی، ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، اور آپ کامیابیاں بھی حاصل کریں گے، مگر اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں، محمد و آل محمد سے جڑ جائیں، آقا کریم کی ذات اقدس سے جڑ جائیں۔ کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں، کامیابیاں آپ کے منتظر ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ کیسے بہتر ہو رہی ہیں، اور اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے۔ ریمیڈیز میں اینڈ پہ بتا دوں گا، وہ آپ نے کرنی، انشاءاللہ بہت سارے فوائد ملیں گے۔ کیریئر میں جو پرابلم چل رہے تھے نا اٹل، وہ ختم ہو جائیں گے، بہت کامیابی اور ترقی کی راہ آپ لوگوں کی ہموار ہونے والی ہے، اور یہ ایک غیر معمولی وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ اس دوران تھوڑے سے سٹیپ سوچ سمجھ کر لینے سے انسان کامیابی کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی دوسرے زوڈیکل سائن کینسرین خواتین و حضرات کے لیے، ان کی شادی اور کاروباری کے 7ویں گھر میں ہے، اور کیریئر کے 10ویں گھر میں یہ ٹرانزٹ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے، مقامی لوگوں کی معاشری ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوگی اس دوران۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، آپ کی آمدنی والے، آپ کی کامیابی اور کاروبار جو ہے وہ تیزی سے گروتھ کرے گا، بزنس گروتھ کرے گا، اپ ہو جائے گا، اور کیریئر کے مارگ پر لمبی دوری کا سفر بھی لا سکتا ہے۔ تو کامیابیاں آپ کا مقدر ہے، بس محنت کرنی ہے، محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ سفری کاروباری سفر جو ہے، سفری معاملات وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوں گی، مگر یہ ہر ایک کے اپنے ذائچے کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک جرنل ویو ہے، تو یہ تو جرنل ہے، اس میں اگر کسی کو نہیں فائدہ ہو رہا تو وہ اپنا برشارٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کروا لے، اس کے اوپر رہنمائی لے لے، تو اس کو جو ہے نا فائدے مل سکتے ہیں، بہتری آ سکتی ہے، اور کامیابی کی جانب جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی پوزیشن چینج ہوتی ہیں،
یہ تو ایک فارمیٹ ہے جس کے تھرو ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم سے پہلے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ہم تو صرف اس کو تھوڑا سا تبدیل وسیع کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد لیو خواتین و حضرات، تیسرا زوڈیکل سائن لیو کا ہے. لیو خواتین و حضرات کے لیے یہ جو ٹرانزٹ ہوگا ان لوگوں کے چوتھے گھر اور نویں گھر کے اوپر افیکٹ کرے گا. یہ اسینڈنٹ اور مون سائن دونوں کو افیکٹ کرے گا، اور اس دوران کوئی لمبا سفر وغیرہ کا آپ مالک بن سکتے ہیں. حج، عمرہ، زیارات مقدسہ، ایسا کوئی سیٹ اپ آپ کا ہوگا. اور یہ ٹرانزٹ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ خالصاً کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو کیریئر ہے وہ اس وقت بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے. آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اعلیٰ افسران کی جانب سے تعریف بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دشمنوں کو کامیابی کے ساتھ شکست بھی دے سکیں گے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، کیونکہ افسران بالا اور سرپرستوں کا تعاون آپ کے لیے بڑا سپورٹیو ہوگا. اس دوران ذکر محمد وآل محمد کو مت چھوڑیں. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ آپ کی نیگیٹیوٹی دور کرے گا، آپ کے گھر میں برکتیں لے کر آئے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. اس کے بعد چوتھا جو زوڈیکل سائن ہے جی وہ ہے اسکارپیو. اسکارپیو بیسیکلی اس کا اپنا بھی رولر مارس ہے، اور یہ ٹرانزٹ بھی اب ایریز کے اندر ہو رہا ہے. رولر اس کا بھی مارس ہے، تو یعنی کہ فائر ایلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. مارس اسکارپیو لوگوں کے لیے مریخ خود کردار، شخصیت کے پہلے گھر، قرض، بیماریوں، دشمنوں کے چھٹے گھر کا مالک ہے. تو اس دوران چھٹے گھر سے ہی گزر رہا ہے. یقینی طور پر آپ کو کیریئر میں یہ ترقی دے گا، چاہے آپ ملازم ہیں، چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی اپنا پروجیکٹ ہے یا جاب ہے، وہاں سے آپ کو اپرچونٹی ملے گی آپ کی بہتری ہونے کے. کبھی امکانات ہے یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں انسان سوچ رہا ہوتا ہے جی نہیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں، کیسا ہو رہا ہے. کچھ چیزیں دیر سے فائدہ دے رہی، فائدہ ضرور دیتی، مگر کچھ چیزوں کے اوپر ہماری اپنی بھی مس مینجمنٹ ہوتی ہے، مس کمیونیکیشن ہوتی ہیں، جس کے افیکٹ بھی پڑتے ہیں. تو اس دوران آپ پہلے سے زیادہ زبردست فیصلے کرتے نظر آئیں گے، اور غلط فہمیوں سے اور پچھتانے سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے کیریئر کی ترقی کو روک سکتا ہے. وہم و وسوسہ، آپ کی نیگیٹو جو غلط خیالات ہیں، منفی سوچ، تو اس سے تھوڑا سا بچیں. اس ٹرانزٹ کے دوران جو ہے نا قانونی مسائل یا قرضوں کو دور کیا جا سکتا ہے. وہ سپورٹیو انرجی ہوگی. اس دوران تھوڑا سا سفر اکثر ہوگا، وہ کیریئر کے حوالے سے فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. پانچویں زوڈیکل سائن وہ ہیں جی سیگیٹیریس. سیگیٹیریس جن کا اسینڈنٹ اور مون سائن سیگیٹیریس ہے، ان لوگوں کو یہ پانچویں گھر اور 12ویں گھر کے اوپر اثرات دے گا. پانچویں گھر میں رکھا جائے تو یہ ان کی زندگی کے اوپر خاص حد تک جو ہے اثر انداز ڈالے گا. ان کے پیشہ ورانہ مہارت کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور ان کے کیریئر کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے فرق ڈالے گا. خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز کے اوپر اس کے گہرے اثرات پڑیں گے. تاہم یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا کمپٹیشن کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس دوران پرسکون رہنے کے لیے اپنے پیشہ ورانہ افراد کے ساتھ ملاقات کریں. سفارتکاری کا استعمال کرنا، کہتے ہیں نا باتوں کا استعمال کرنا، جملوں کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، میل جول کے ساتھ کچھ چیزوں کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو خراب ہونے سے بچا سکیں. آپ اپنی زندگی میں جو پیدا ہونے والی غلط فہمی ہے اسے دور کر سکیں. غلط فہمیوں کو آپ اپنی لائف سے نکال سکیں. یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بہت ساری چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. اور اس کے بعد آخری زوڈیکل سائن جو ہے وہ ہے جی کیپریکون. کیپریکون کا اپنا رولر 2024 چل رہا ہے، سیٹرن ایئر چل رہا ہے. یہ جب ان کے چوتھے گھر میں آئے گا اور 11ویں گھر کے اوپر افیکٹ کرے گا تو عیش و عشرت، سکون، خوشی، یہ ساری چیزیں لے کر آئے گا، اور ساتھ ساتھ خود اعتمادی بھی لائے گا. مختلف ویوز سے، مختلف پہلیوں سے یہ متاثر بھی کرے گا. تھوڑا سا اس دوران تھوڑا سا محاذ سے بچیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سے آپ کو پروفٹ کی امید ہے، آمدن کی امید لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کے ساتھیوں، آپ کی اعلیٰ انتظامیوں کا سپورٹ ہوگا. تاہم کامیابی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو اور انتقامی کارروائی کو، مقابلے کی پوزیشن کو ترک کریں. کول مائنڈ رہیں، پازیٹیو رہیں، اپنے جملوں کا غلط استعمال نہ کریں. بولنے سے پہلے سوچ لیں کہیں یہ جملے آپ کے لیے پریشانی کا سبب تو نہیں بن جائیں گے جو آپ بول رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسے تو نہیں ہیں جو آپ کے لیے مسائل کا سبب بنے. تو کوشش کریں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں.
देखिए, इंसान से मिस्टेक्स हो सकती हैं, बंदा बशर है, गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, दूसरे पर्सन से भी हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, मगर कोशिश करें इंतकामी कार्रवाई से बचें। और अज़ाइम और अज़म में भी इजाफा हो रहा है, मगर थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ आपने बढ़ना है। कामयाबियां आपको मिलेंगी, मगर इस दौरान आपको थोड़ा सा जो आपकी प्रमोशन है या आपका जो तरीका कार है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें, कुव्वत बर्दाश्त बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके बाद इस ट्रांजिट के लिए जो रेमेडीज फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हर मंगल वाले दिन आपको रोज़ा रखना चाहिए और हर मंगल वाले दिन सूरह अल बकरा की तिलावत करनी चाहिए, और हर मंगल वाले दिन अपने घर में सूरह यासीन की तिलावत करवाएं, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो और करें। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अपने चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कोशिश करें कि आपकी ज़बान से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की रवानी रहे। फारिग औकात जब भी मिले वो आपके लिए बहुत बरकतमंद लेकर आएगा। और इस दौरान या मालिको या कुद्दूसो का विर्द करना भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। पहले ओवर लाकर दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद इसको पढ़ें, जितना हो सके खुला पढ़ना है, कोई पाबंदी नहीं, बहुत सारे। उसके बाद आते हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स रेमेडीज की जानिब। तो सबसे पहले तो जो है ना, आपको मंगल वाले दिन अपने घर के अंदर बेजल सीड का पौधा लगाना चाहिए, न्याज वो का या तुलसी का पौधा लगाना बरकत लेकर आएगा। और उसके बाद सुर्ख मरजान जो है वो आपको स्पोर्टिव एनर्जी देगा। लाल मूंग यानी कि दाल मसूर जो है उसका सदका करना, तांबे के बर्तन या कोई सुनहरी रंग के कपड़े, ये चीजें सदका करना आपको फायदा दे सकता है। और कोशिश करें छोटे बच्चों को चने की दाल, जो नमकीन दाल होती नमक वाली, वो बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, या चने की दाल के बने हुए बेसन के लड्डू वो तकसीम कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुंतज़िर हैं। अगली वीडियो तक आपसे मैं और मेरी टीम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।